بعض ایسے اذکار ہیں، یہ جو 3 اوقات میں نے ذکر کیا نا، ایک تو اذان کے بعد، سوموار اور جمعرات اور تہجد، اس ٹائم میں دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب فائدہ جس نے حاصل کرنا ہے وہ اس کی مرضی ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی سب کے لیے کھل گئے۔ بعض ایسے اذکار ہیں کہ جو بندہ وہ ذکر کرے گا اس کے لیے کھلیں گے۔ اب یہ اور بھی امپورٹنٹ ہے، اب سب کے لیے نہیں کھلیں گے، جو بندہ وہ ذکر کرے گا اس کے لیے صرف آسمان کے دروازے کھلے جائیں گے۔ اب آپ حساب لگائیے کس قدر فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے تھے، دعائے استفتاح کے لیے، جیسے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتی، پیچھے سے ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نماز ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی نے پڑھی ہے پیچھے سے۔ آپ نے فرمایا عجبت لہا، میں حیران ہو گیا اس کے لیے، کیوں؟ فتحت لہا ابواب السماء، جب اس نے دعا پڑھی آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ الفاظ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ سب سے بڑا، بہت بڑا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ، اللہ پاک ہے، ہم صبح و شام اس کی تسبیح بیان کریں۔ اب یہ پڑھنی کب ہے یہ بتا دیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ باندھ دیے، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ سے پہلے، اس کو کہتے ہیں دعائے استفتاح، یعنی فتح سے، اس سے نماز کھلنا شروع ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے نماز کا۔ لیکن ہم اور بچے ایک برابر ہیں، ان کو بھی آتی ہوگی ہے، ہمیں بھی یہی آتی ہے، ان کو بھی یہی آتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے سورۃ الفاتحہ سے پہلے بس یہی پڑھتے ہیں، نہیں، سورۃ الفاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح میں کئی دعائیں ہیں، صرف یہ نہیں ہے۔ اب ہمیں سبحانک اللہم آتی ہے، یہ تو ہماری غلطی ہے نا۔ پھر دعائے استفتاح ہے یہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ چاہے تو آپ سورۃ الفاتحہ سے پہلے صرف یہ پڑھ لیں، چاہے تو سبحانک اللہم کے ساتھ یہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن کبھی بھی نماز میں یہ پڑھنا نہ بھولیں۔ اب اتنی نمازیں ہم نے پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اسی لیے میں اکثر کہتی ہوں لا علمی کا ایک ہی حل ہے، علم حاصل کرو۔ ہانڈی نہیں پکانی آتی، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں آتی، نہ پکاؤ، سیکھو۔ جی کپڑے دھونے نہیں اچھے آ رہے، سیکھو۔ دین نہیں آتا، سیکھو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے تو حکم دیا کلمہ پڑھ رہے ہو نا، اس کو بھی پہلے سیکھو وہ کیا ہے، پھر پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ ہو تم نے کیا پڑھا ہے۔ ہم تو پیدائشی مسلمان تھے نا، ہمیں وہ اندازہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کا اخلاق بہترین ہو، جب اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، وہ کیسے کھلوائے گا اپنے لیے۔ اگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دعا استفتاح ہے یا اسے اس وقت پڑھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کا حل ایک ہی ہے، سیکھو۔ جب بھی نماز پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ سے پہلے اس کو پڑھنا، ایک تو اس کا یہ وقت ہے، کیا ہوگا اس سے؟ آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھولے جائیں گے۔ ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیرات، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، عید کے دنوں کے اندر بھی پڑھی جاتی ہیں، ویسے بھی یہ بہترین ذکر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن لی، ساری زندگی میں نے یہ دعا نہیں چھوڑی۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں وظیفہ بتائیے، وظیفہ ہے لے جاؤ، تکبیرات بلند کرو، اپنے گھروں میں لگاؤ، پڑھو، کبھی آہستہ پڑھو کبھی اونچی پڑھو، لیکن پڑھو، حال تو پڑھنا ہے۔ آسمان کے دروازے بھی کھلیں گے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ کتنا آسان سا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت زیادہ ذکر کرنے والے اور شکر کرنے والے بن جائیں۔ اچھا اسی طرح آگے چلتے ہیں، بڑا ہی آسان ایک اور ذکر آپ کے لیے میں نے رکھا ہے، وہ کیا؟ اکثر آپ تسبیحات کرتے ہوں گے، ایک تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ نہیں کہا وہ 100 دفعہ پڑھتا ہے، وہ ایک دفعہ، جب بھی پڑھتا ہے، ایک دفعہ بھی پڑھی اس نے، یہ تسبیح اللہ کے عرش کے پاس جاتی ہے، یعنی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو جاتی ہے نا، سمجھ آ گئی؟ شہد کی مکھی آپ نے دیکھی ہے، اس کی ایک وہ بن بناہٹ ہوتی ہے، گوں گوں آواز سی ہوتی ہے، کہا یہ تسبیح اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتی ہے، اور جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے ویسے یہ بھی بن بناتی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کا نام لیتی ہے کہ مجھے اس نے پڑھا ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ دیکھیے ہم کتنے محروم ہیں، کتنی آسان تسبیحات، زندگی کے اوقات ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کچن میں زیادہ رہتے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لکھ کے لگا دیں، جب آپ کچن میں آئیں گے آپ کو یاد آئے گا میں نے ادھر یہ پڑھنا ہے۔ یہ لکھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کسے نہیں آتا، بات تو کرنے کی ہے، جب لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے آپ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ پڑھیے کہ میرا نام اللہ کے عرش کے پاس لیا جا رہا ہے، بس تسبیح پہ پھینکنا دانہ کام نہیں ہے، مقصد کیا ہے کہ میرا نام، ہم کتنے گناہ گار ہیں، کسی کا آسیہ ہے، شازیہ ہے، جی ایسے ہی ہے، نازیہ ہے، جو بھی نام ہمارے جیسے گناہ گاروں کے نام۔ اچھا آپ کو پتہ یہ تسبیح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج چڑھتا ہے اور اس کی روشنی زمین کی ہر چیز پر پڑتی ہے، ایسے ہی کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے یہ تسبیح پیاری ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی اتنی محبوب ہو جائے، پتہ تو ہے محبوب بھی ہو جائے۔ اچھا یہ دو ذکر ہو گئے، آسان ترین تیسرا لا الہ الا، بس اس سے بھی آسان ہے، افضل الذکر لا الہ، افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء، جو بندہ خالص ہو کے ایک دفعہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے۔ اچھا اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے، قط مخلصا، یہ نہیں کہا تم 1000 دفعہ کہو، لاکھوں دفعہ کہو، قط مخلصا، خالص ہو کے ایک دفعہ کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اس میں اتنی طاقت ہے، ایک کافر کہے نا لا الہ الا اللہ، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے صرف مخلص ہو کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ خالص ہو کے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا یہ کلمہ اللہ کے عرش تک جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، بس ایک وجہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتا۔ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ دل بے چین ہو جائے نا پڑھے لا الہ الا اللہ، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، کئی مرتبہ آپ کہتے ہیں جی گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے، حدیث میں آتا ہے ذکر کیجئے لا الہ الا اللہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، نزا کا وقت شروع ہو گیا کسی کا، مشکل ٹائم ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، آغاز بھی یہیں سے اختتام بھی ہے، دل کرے نا ذکر کرنے کا تو پڑھا کرے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے۔ کتنا آسان ہے لا الہ الا اللہ، یہاں بیان کرتے ہوئے کتنی دفعہ ہم نے پڑھ دیا، لیکن شیطان ہمیں ہماری زندگیوں میں بھلا دیتا ہے نیکی کرنا۔
یہ وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، کبھی بھی ضائع نہ کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اچھا، آخری چیز، ذکر کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسا ذکر جس سے آسمان کے دروازے نہ صرف کھلتے ہیں بلکہ اگر وہ اللہ کو پسند آ جائے تو فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں اس بندے کے لیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں رات کے وقت بیٹھا سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ کھلا صحن ہے اور میرے صحن میں گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو گھوڑا اچھلنے لگتا ہے، میں خاموش ہوتا ہوں تو گھوڑا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے دوبارہ قرآن شروع کیا، گھوڑا پھر سے بدک گیا۔ مجھے خوف ہوا کہ میرا بیٹا یحییٰ جو کہ چھوٹا تھا اس وقت سویا ہوا تھا صحن میں، کہ کہیں گھوڑے کی ٹانگ اس کو نہ لگ جائے۔ تیسری مرتبہ میں نے قرآن شروع کیا، گھوڑا بدکنے لگا۔ جب میں خاموش ہوتا گھوڑا بھی ٹھیک ہو جاتا۔ میں اٹھا اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے، یعنی جیسے یہ قبر ہے نا، باہر آیا صحن ہے، کیا دیکھتا ہوں آسمان سے نیچے بالکل قریب ایک بادل ہے سفید رنگ کا، روشنی روشنی۔ میں دیکھتا رہا، اس کو بڑا حیران ہوا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو ایسے اور ایسے ہوا۔ آپ نے فرمایا اسید تو جانتا ہے وہ بادل کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا وہ فرشتے تھے، تیرا قرآن سن کے آسمان سے نیچے اتر آئے تھے، اگر تو پڑھتا رہتا تو وہ زمین پر آ جاتے، صبح ہوتی لوگ ان کو دیکھتے۔ یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بالخصوص سورۃ البقرہ کی، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نہ صرف آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک نکتہ بیان کرنا چاہوں گا۔ قرآن ہم سب کے پاس ہے، آپ سب نے پڑھا ہوگا، لیکن ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں وہ رحمتیں وہ برکتیں محسوس نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام واللہ اللہ کی قسم قرآن پڑھتے تھے، رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، بلکہ فرشتے نازل ہوتے تھے۔ آپ نے تعریف کی، کہا یہ اشعری قبیلے کے لوگ، ان کی آوازیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ اب بات یہ ہے قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، بجائے فائدے کہ ہمیں تو اکثر ایسا لگتا ہے نقصان ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں تو اتنا قرآن پڑھتی ہوں لیکن کام الٹا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پنجابی میں نازل کیا ہے کہ اردو میں بلسان عربی مبین، عربی بھی آیا ہے، عربی میں پڑھنا ہے۔ ورتلناہ ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا، اترا بھی ترتیل میں، پڑھنا بھی ترتیل۔ فرمایا اقرأ القرآن بالحون العربی واصواتها، سنن نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو عربوں کے لب و لہجے پر پڑھو۔ حکم ہے ہمارے لیے، ہمیں سے ہر بندہ قرآن تو پڑھتا ہے، جیسا بھی پڑھا ہوا ہے، کسی باجی سے پڑھ لیں، قاری صاحب سے پڑھ لیں، غلطیاں ہیں تو غلطیاں ہیں، اردو کے لہجے ہیں، پنجابی کے لہجے ہیں، نہیں پتہ کہاں پہ لمبا کرتے ہیں کہاں پہ چھوٹا کرتے ہیں، نہیں پتہ ہمیں کہ ہمارے پڑھنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ آپ بتائیے قرآن باعث اجر ہے، اسی لیے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایک مومن، ایک مسلمان جو اہل القرآن ہے، اس کی پہلی ذمہ داری ہے کم از کم اپنا قرآن صحیح کرے۔ جی کم از کم۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے تجوید سے پڑھا ہوتا ہے، یہ تو بات سنانے کی ہوتی ہے نا، استاد سنے گا تو بتائے گا نا آپ کو کیسا آتا ہے۔ زندگیاں گزر گئی ہیں، کبھی سنایا نہیں کسی کو۔ بعض دفعہ ہم قرآن سنتے ہیں، اللہ کی قسم رونا آتا ہے کہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے، اتنا غلط معنی بن رہا ہے، اس کو نہیں پتا، وہ بڑے شوق ذوق سے پڑھ رہا ہے۔ سر لگا لینا، آواز سریلی کر لینا، یہ تجوید نہیں ہوتی۔ تجوید ایک علم ہوتا ہے، سیکھنا قرآن کیسے پڑھا جائے، اس کا تلفظ کیا ہے، اس کے اعراب کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، میری بات کو سمجھیے گا، مشکل نہ سمجھیے گا، اس کے قواعد کیا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، آسمان کے دروازے تو کھلے ہی ہیں، فرشتے نازل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ زمین پہ آ جاتے۔
اتنا پیارا قرآن ہوتا تھا. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ من اللہ ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہیں. جو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا اسے ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ نے جیسا نازل کیا نا ویسا پڑھو. ہم میں سے کتنے بندوں کو یہ یقین کامل ہے کہ ہم ویسا ہی قرآن پڑھتے ہیں جی جیسا رسول اللہ پڑھتے تھے. چلیے ہم ویسا پڑھتے ہیں جیسا صحابہ کرام پڑھتے ہیں، ہم ویسا پڑھتے ہیں جیسا تابعین یا محدثین پڑھتے تھے؟ نہیں. آپ یقین مانیے تجوید کا ایک علم ایسا ہے کہ صحابہ کرام تو ایک مد کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. مد کیا چیز ہوتی ہے؟ اور ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. واللہ جہاں جہاں بھی ہیں کوشش کیجیے سب سے پہلے اپنا قرآن سے کیجیے. جو کہتا ہے میرا صحیح ہے وہ بھی ایک دفعہ سنائے تو صحیح نا، تاکہ اس کو تسلی ہو جائے کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آتا ہے یا نہیں آتا. یہ کیا بات ہوئی؟ 30 پارے ہیں، ساری زندگی اس کو پڑھنا بھی نہ سیکھا. تبھی تو تلاوت سے وہ مزہ نہیں آتا. تلاوت چونکہ یہ ایک عبادت ہے، اگر یہ صحیح کی جائے یقین مانیے دلوں کا سکون ہے. اور اگر یہ صحیح نہ ہو تو دل کو وہ سکون نہیں ملتا. لہٰذا آپ جس بھی محلے سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی جگہ پہ موجود ہیں، کوشش کریں اپنا قرآن سنائیے، اپنا قرآن درست کیجیے. اگر آپ کسی کے پاس جا سکتے ہیں، یہاں پہ مسجد میں کوئی ہوتا ہے ایسا سلسلہ تو وہاں کر لیں. جس بھی سٹیج پہ ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میری عمر 40 سال ہے، شرم والی کیا بات. الف با سیکھوں، ہاں بھائی الف با سیکھنا پڑے گا آپ کو. آپ کے الف با میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دینا. بعض بندے شروع کرتے ہیں پورا نہیں کر سکتے لیکن اجر ملے گا بھی انشاءاللہ. اچھا بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری عمر اب زیادہ ہو گئی ہے، مثلا 35 یا 40 سال سے زیادہ عمر ہونا تو اتنی جلدی صحیح نہیں ہوتا. یہ تجربہ ہے، اس سے کم ہوگی تو جلدی صحیح ہوگا. وہ کہتے ہیں اچھا اتنی غلطیاں ہیں کیا سیکھیں اب، اتنی غلطیاں نکلتی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خوبصورت قرآن پڑھتا ہے نا، جو ماہر قرآن ہے، وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. جو بندہ ماہر نہیں ہے، اٹکتا ہے، کوشش کر رہا ہے، لہو اجران ہی اس کا دگنا اجر ہے. کیونکہ اللہ نے اس کی کوشش دیکھنی. کوشش تو کرے نا. جب کوشش ہی نہیں کرنی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے. اور حرف الف لام میم نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف، بشرطے کہ وہ حرف صحیح ہو. سمجھ آ گئی؟ جیسے انگلش میں گرامر ہوتی ہے، آپ اس کی لینگویج سیکھتے ہیں نا، عربی میں بھی حرف سیکھنے ہوتے ہیں. 29 حروف ہیں، حروف تہجی الف سے لے کے یا تک سیکھ لیں. تھوڑی سی محنت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.